علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب چیئرمین قرآن و سنہ مومنٹ پاکستان، ان کے خطاب سے قبل ذرا بیداری کا ثبوت دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، کھڑے اپنے قائد کا استقبال کیجیے۔ دیکھو دیکھو کون آیا، اپنی محبت کا ثبوت دیجیے۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں قائد ابن قائد، علامہ ابن علامہ، میری مراد ڈاکٹر حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب، چیئرمین قرآن و سنہ مومنٹ پاکستان۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ حضرات گرامی قدر، انسان کئی ہزار سال سے زمین کے پر آباد ہے۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کو چند سال 50 60 70 سال کی زندگی گزارنے کے بعد اپنے مالک کے پاس واپس پلٹ جانا ہے۔ ہمارے دادا دادی، نانا نانی، ان کے آبا و جداد اکثریت کے آج دنیا میں نہیں ہیں۔ جن کے زندہ ہیں اللہ ان کی عمر عزیز میں برکت نصیب فرما دے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، ان تمام اعزاء و اقارب کا دنیا سے چلے جانا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہمارا اس دنیا میں آمد، ہمارا اس دنیا میں رہنا کسی مقصد کی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصد حیات کو بیان فرما دیا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ کائنات میں حقیقی بادشاہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ سینکڑوں بادشاہ جو ہزاروں لوگوں کے ساتھ چلتے پھرتے تھے آج اپنی قبروں میں اکیلے سوئے ہوئے ہیں، اپنی قبروں میں اکیلے لیٹے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو موت آنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو نیند بھی نہیں آتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور نیند آنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالی حقیقی بادشاہ ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت و حیات کو کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھ لے کہ انسان احسن عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا، بہترین عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ حضرات گرامی قدر، یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ ہمارا عمل بہترین ہے؟ جب ہم بغور کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اچھے عمل کی دو بنیادیں ہیں۔ ایک بنیاد یہ ہے کہ میں جو کام بھی کروں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی رضا کے لیے کروں۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، الا للہ الدین الخالص، میرا ہر عمل خالصتاً لوجہ اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے چہرے کے دیدار کے لیے ہونا چاہیے۔ اور حضرات گرامی قدر، میرے عمل کی قبولیت کی دوسری شرط کیا ہے؟ میرے عمل کی قبولیت کی دوسری شرط یہ ہے، وہ ایک ایسی ہستی کے
عمل کے مطابق ہونا چاہیے۔ جس ہستی کو اللہ نے کائنات کی رہنمائی کے لیے منتخب فرما لیا، حضرات گرامی قدر، انسان اپنی عقل کے ساتھ اور فقط حسن نیت کے ساتھ اچھے عمل کی پہچان نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے ایک قائد لیڈر اور رہنما کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کی رہنمائی کے لیے جس ہستی کو منتخب فرما لیا، اس ہستی سے پہلے بھی رسول اللہ آتے رہے، اس ہستی سے پہلے بھی انبیاء آتے رہے، لیکن جتنے بھی انبیاء آئے محدود وقت کے لیے آئے، محدود علاقے کے لیے آئے، لیکن جب آپ کے اور میرے دل کی دھڑکن، جب آپ کے اور میرے جگر کی ٹھنڈک، جب آپ کے اور میرے دل کا سرور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کائنات کی رہنمائی کے لیے بھیجا، تو اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کائنات کے لوگوں سن لو، آج وہ آیا ہے جو 10 برس کا بڑا بن کے نہیں آیا، ربع صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، نصف صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، 1 صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، 5 صدیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، 1000 برس کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط عربیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط ہاشمیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط شرقیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط مغربیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط شمال کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط جنوب کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا اور سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام سے کلام فرماتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی کے ساتھ بھی کلام فرمایا، وہ کلام جو الحمد سے لے کے الناس تک آج کتابوں کے اندر، کتابی شکل میں صحیفوں کے اندر بھی موجود ہے، اور ساتھ ساتھ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے اس کو حفاظ قرآن کے سینوں کے اندر بھی محفوظ فرما دیا ہے، تاکہ کتاب کو حفظ کے ذریعے اور حفظ کو کتابت کے ذریعے چیک کیا جاتا رہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیکنگ کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہر کی حفاظت کو توڑا جا سکتا ہے مگر مالک کائنات کی حفاظت کو توڑا نہیں جا سکتا۔ حضرات، جس دور کے اندر آپ سبزی لینے جائیں سبزی صاف نہیں ملتی، پھل لینے جائیں پھل گلا ہوا مل جاتا ہے، سونا لینا جائیں سونا کھوٹا مل جاتا ہے، چاندی لینے جائیں چاندی کھوٹی ملتی ہے، اس دور کے اندر کلام اللہ کی حفاظت کا عالم یہ ہے کہ رکوع کی غلطی نہیں، آیت کی غلطی نہیں، زبر کی غلطی، زیر کی غلطی، پیش کی غلطی بھی اگر کوئی قاری کھائے تو لقمہ دینے کے لیے پیچھے سے حافظ موجود ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری مالک کائنات کے پاس ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے لبوں پہ جاری فرمایا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہ مبارکہ کے اوپر نازل فرمایا، جاری فرمایا، نازل کہاں پہ کیا؟ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ نے اس کو کسی پہاڑ کے سینے کے اوپر نہیں اتارا، اللہ نے اس کو کسی تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی حالت میں نہیں اتارا، بلکہ اللہ نے اس کو مصطفیٰ علیہ السلام کے قلب مطہر کے اوپر نازل فرما دیا۔ حضرات، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے اپنے کلام کو نبی پاک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہ مبارکہ کے اوپر جاری فرما دیا۔ اب مجھے آپ ایمانداری سے بتلائیں، جس کے لبوں کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کو جاری فرمائے، پوری کائنات بھی جمع ہو کر اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل السنہ اہل الحدیث
اور قرآن و سنہ موومنٹ کا یہ نقطہ نظر ہے، ساری کائنات کا مقام ایک طرف ہو، ساری کائنات جمع ہو کر مدینے والے کا مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کچھ ذمہ داریاں جو آپ کے پر عائد ہوتی ہیں ان کا تعین کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے کلمہ اگر پڑھا ہے کالی کملی والے کا پڑھا ہے، ہم نے کلمہ اگر پڑھا ہے بزوآ کے چہرے والے کا پڑھا ہے، واللیل کی زلفوں والے کا پڑھا ہے، ما زاغ البصر وما طغی والی نگاہ والے کا پڑھا ہے، علم نشرح کے سینے والے کا پڑھا ہے۔ حضرات، ہمارے پر پہلی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے ہم ان کی عزت کریں۔ ان کی عزت کس حد تک کریں؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے اور ان کے تابعداروں کے لیے ہے۔ حضرات، اللہ کی جمی مخلوقات میں سے کوئی بھی عزت کے لحاظ سے حضرت رسول اللہ کی عزت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ باپ کی عزت، ماں کی عزت، کی عزت، پیشوا کی عزت، رہنما کی عزت، سیاسی رہنما کی عزت، مذہبی رہنما کی عزت، سب کی عزت نیچے اور کالی کملی والے کا مقام اونچا ہے۔ حضرات، دوسری ذمہ داری جو مصطفیٰ علیہ السلام کے حوالے سے میرے اوپر عائد ہوتی ہے کہ میرے دل کے اندر ان سے محبت ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے۔ عزت ایک نقطہ نظر کا نام ہے، ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے۔ دل جو ہے اس کے اندر کشش کا پیدا ہو جانا، اس کے اندر محبت کا پیدا ہو جانا، پیار کا پیدا ہو جانا، یہ ایک الگ کیفیت کا نام ہے۔ حضرات، جس طرح نبی پاک کی عزت کرنا ہم پہ واجب ہے، ہم پہ فرض ہے، اسی طرح ان سے محبت کرنا بھی ہمارے پر لازم ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں 3 مراکز محبت کا ذکر کیا۔ ایک پروردگار عالم کی ذات ہے، ایک مدینے والے کی ذات ہے، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جدوجہد کی اس مرکز کا ذکر کیا۔ حضرات گرامی قدر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی حلال محبتوں کا ذکر کیا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال محبتوں کا ذکر کیا، اور میری بات کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ محبت دنیا میں تو اس کے اوپر کسی قسم کا اشکال اور اس کے حوالے سے کسی قسم کی آلائش پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ کملی والے سے محبت اپنی جگہ پر ہے، لیکن مسلمان اور مومن کی محبت اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ شدید ہوتی ہے۔ اس لیے وہ جتنی بھی محبت مصطفیٰ علیہ السلام سے کر لے انہیں اللہ کی ذات کا حصہ نہیں بناتا۔ کسی کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کہی اور توجہ طلب بات کہی، آپ اس بات پر غور فرمائیے۔ اس بندے نے مدینہ طیبہ کی زیارت کا ذکر کیا اور بڑے عجیب انداز میں کیا، کہا کس بیم و رجا کے عالم میں طیبہ کی زیارت ہوتی ہے،
کس بیم و رجا کے عالم میں طیبہ کی زیارت ہوتی ہے، ایک طرف شریعت ہوتی ہے، ایک طرف محبت ہوتی ہے۔ جب مدینہ طیبہ چلے جاتے ہیں آپ کا دل محبت نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت رسول سے معمور ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت بھی آپ کے ذہن میں یہ بات ہو جانی چاہیے اللہ اللہ ہے، رسول اللہ حبیب اللہ ہے، عبد اللہ ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پالنہار ہے، وہ اس کے بھیجے ہوئے مقتدا اور پیشوا اور رہنما ہیں۔ کائنات کے اندر جمی مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت اگر ہونی چاہیے تو کالی کملی والے کے ساتھ ہونی چاہیے۔ والدین کی محبت اگر دل میں زیادہ ہے، بیٹے بیٹی کی محبت زیادہ ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ایسے فاسق فاجر لوگوں کو ہدایت ہی نہیں دیتے۔ حضرات، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تیسری ذمہ داری ہمارے اوپر یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم ان کی ہر بات کو مانیں، اس لیے کہ باقی کسی بھی شخص کی بات اس کے ساتھ بحث ہو سکتی ہے، اعتراض ہو سکتا ہے، نکتہ چینی ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، دلائل کی روشنی کے اندر اس کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں، لیکن قاضی ابو یوسف اور امام محمد جو ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے کئی معاملات کے اندر ان کی رائے سے اختلاف کیا۔ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردان رشید نے کئی مقامات کے پر ان سے اختلاف کیا، کئی مقامات پہ بخاری کی رائے اور ہے، احمد ابن حنبل کی رائے اور ہے۔ حضرت امام مالک کے ساتھ حضرت شافعی نے اختلاف کیا، حضرت شافعی کے ساتھ احمد ابن حنبل نے اختلاف کیا، دلائل کی روشنی میں احترام کے دائرے میں رہ کر، لیکن کائنات میں ایک ہی ذات ہے جس سے اختلاف کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ کائنات میں ہر شخص غلطی کھاتا ہے، لیکن غلطی سے پاک رب نے اگر کسی کو بنایا ہے، امینہ کے لال علیہ السلام کو بنایا۔ حضرات گرامی قدر، جو مدینے والے کی رائے سے اختلاف کرے، جو مدینے والے کے فیصلے سے اختلاف کرے، پروردگار عالم کا واضح اعلان ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فیما شجر بینہم۔ اللہ اپنی ربوبیت کی قسم کھاتے ہیں، جو مدینے والے کی رائے کو نہیں مانتا مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اس بات کے اوپر اکتفا نہیں کہا، جو بات کو مانتا ہے لیکن تنگی کے ساتھ مانتا ہے وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن و مسلمان کی نشانی یہ ہے، جہاں پہ مدینے والے کی بات آ جاتی ہے وہاں پر وہ اپنے دل کے دروازے کھول کے ان کی بات کو مانتا ہے، اور ان کی بات کو ماننا اپنے لیے باعث سعادت، باعث نجات اور باعث رحمت سمجھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے اندر بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، لیکن کسی ہستی کی بات بھی مدینے والے کی بات کے پر سبقت نہیں لے جا سکتی۔ حضرت رسول اللہ کی حدیث کے مطابق آپ کا وزن کیا گیا، 1 کے ساتھ تولا گیا آپ کا پلڑا بھاری تھا، 10 کے ساتھ تولا گیا آپ کا پلڑا بھاری تھا، 100 کے ساتھ تولا گیا آپ کا پلڑا بھاری تھا، 1000 کے ساتھ تولا گیا آپ کا پلڑا بھاری تھا، یہاں تک کہ پوری کائنات کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا اور مدینے والے کو دوسرے پلڑے میں ڈالا گیا، مدینے والے کا پلڑا بھاری تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے پوری کائنات ایک طرف بلاتی ہو اور آقا دوسری طرف بلاتے ہو، پوری کائنات کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا، مگر کملی والے کی بات کے پر آنچ کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، نبی پاک کا چوتھا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہمیں ان کے لیے دعا گو رہنا چاہیے۔ محسنین کے لیے دعا کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ والدین نے ہمارے پر احسانات دیے، ہمیں کپڑے دیے، ہمیں خوراک دی، ہمارے لیے تعلیم کا بندوبست کیا۔ اللہ نے کہا اف بھی نہیں کہنا، جب بوڑھے ہو جائیں دعا مانگنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پر اسی طرح رحمت فرما جس طرح وہ بچپنے میں میرے پر رحمت فرماتے رہے۔ والدین کے احسانات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اللہ کی قسم والدین کے احسانات، پوری دنیا کے والدین کے احسانات جمع کر لیے جائیں، کوئی کملی والے کے احسانات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آقا کے احسانات کا عالم کیا ہے؟ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور آدمیت تک رسامہ مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، آقا کے احسانات کا تقاضا یہ ہے، اگر وہ
اگر ہم ان کی حیات مبارکہ میں ہوتے تو ان کے جوتے اٹھانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے، ان کی سواری کی مہار کو تھامنا ہمارے لیے عزت اور شرف کی بات ہوتی، ان کے دروازے کی چوکیداری کرنا ہمارے لیے کائنات کی ایک عظیم نعمت ہوتی، لیکن ہم اتنے خوش نصیب نہیں تھے، ہم نے بزوہا کے چہرے والے کو نہیں دیکھا، ہم نے باللیل کی زلف والے کو نہیں دیکھا، ہم نے ما داغ البصر وما طغی والی نگاہ کو نہیں دیکھا، ہم نے علم نشرہ کے سینے کو نہیں دیکھا، ہم ان سعادت سے محروم رہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن ایک کام تو کر سکتے ہیں کہ اللہ کی اس بات کے پر عمل کر لیا جائے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ پہ درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے، تم بھی ان کے پر درود بھیجا کرو۔ ہم ان کے پر درود تو بھیج سکتے ہیں، جو ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس کے پر 10 مرتبہ بھیجے گا، اور جو بھیجتا ہی رہے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کے غموں کو دور فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر، آقا کا ہمارے پر ایک اور حق بھی ہے، جب کسی کو کسی سے پیار ہوتا ہے تو وہ اس کا ذکر خیر کرتا ہے۔ اپنے آباء و اجداد کا ذکر خیر آپ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے آباء و اجداد کے کارناموں سے بھی لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، ان کی خوبیوں سے بھی لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو مدینے والے کی نعت کہنا، ان کی سیرت میں کتابوں کو لکھنا، ان کے کردار، ان کے اخلاق سے لوگوں کو آگاہ کرنا، ان کی اطاعت اور اتباع کی دعوت دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو کہنا، اگر اس کے اندر کسی قسم کی بد اعتقادی والی بات نہ ہو، اگر اس کے اندر موسیقیت کی آمیزش نہ ہو، تو حضرات گرامی قدر یہ حسان ابن ثابت کے نقش قدم پر چلنے والی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ حضرت رسول اللہ سے پیار کرنے والی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر ہم یہ بات سمجھتے ہیں، جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو کہتا ہے، جو آپ کی تعریف و توصیف کو بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت حسان ابن ثابت کے نقش قدم کے اوپر چلتا ہے۔ مشرکین نے حضرت رسول اللہ کی ہجب کو بیان کیا، تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے حضرت حسان ابن ثابت کو کہا کہ آپ ان کا جواب دیجئے۔ تو حضرت حسان ابن ثابت نے الفاظ کہے تو کیا کہے، حجوت محمدًا فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، کہ تم نے نبی کی ہجب کی ہے، ان کی طرف سے جواب میں دوں گا، بدلہ مالک کائنات کے پاس ہے۔ اور الفاظ کہے تو کیا کہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ اتنے پیارے ہیں کہ آپ جیسا پیارا کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے اللہ کو کہہ رہے، اللہ مجھے ایسے بنا، مجھے ایسے بنا۔ حبیب اب کہتے چلے گئے، رب آپ کو بناتا چلا گیا۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں یہ بات بھی اس موقع پر ریکارڈ کو درست کر دینا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اہل الحدیث نعت نہیں کہتے۔ بر صغیر نے 2 بڑے نعت خانوں کو پیدا کیا، ایک الطاف حسین حالی کو پیدا کیا، جس نے الفاظ کے اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ حضرات گرامی قدر، مولانا ظفر علی خان دوسرے بڑے نعتخوان، جس نے الفاظ کہے تو کیا کہے، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ حضرات گرامی قدر، مولانا الطاف حسین حالی بھی اور ظفر علی خان بھی فرزند تھا، تو اہل السنہ اور اہل الحدیث کے قبیلے کا فرزند تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی پاک کی تعریف و توصیف کرنا اور ان کے کردار، ان کے اخلاق عالیہ کا ذکر کرنا، یہ اہل حدیث کا شرف ہے۔ حضرات گرامی قدر، کسی نے ابن کثیر نے کبھی سیرت النبی کے پر اپنے قلم کو چلا دیا، اور حضرات گرامی قدر کبھی ابن ہشام نے نبی پاک کی سیرت کے پر قلم کو چلا دیا، کبھی قاضی سلیمان منصور پوری نے نبی کی سیرت کے پر قلم کو چلا دیا، کبھی صفی الرحمن مبارک پوری نے نبی کی سیرت کے پر قلم کو چلا دیا۔
دیا. اور کبھی اہل الحدیث اور اہل سنت کے فرزند علامہ ظہیر نے ختم نبوت کے اوپر القادیانیہ کو تحریر فرما دیا, مرزائیت اور اسلام کو تحریر فرما دیا, اور چوکھٹ ختم نبوت کے دفاع کے لیے البہائیہ کو تحریر فرما دیا, اور البابیہ کو تحریر فرما دیا. اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ان کے یہاں پر بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس بات کا اعلان کریں گے کہ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں حرمت رسول اللہ کے پر قلم کو بھی چلاتے رہیں گے اور زبانوں کو بھی ہلاتے رہیں گے اور ختم نبوت کا دفاع دلائل کے ساتھ بھی کرتے رہیں گے اور قانون کی دنیا کے اندر بھی اس کے دفاع کی جنگ لڑتے رہیں گے جب تک علامہ شہید کا ایک بیٹا بھی زندہ ہے. سیرت النبی کا ڈنکا انشاءاللہ بجاتے ہی رہیں. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا. جب تک سورج چاند رہے گا, دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا, جب تک سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا, نعرہ تکبیر. حضرات گرامی قدر اور نبی پاک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر یہ بھی حق ہے کہ ہمارے دل میں ان کی غیرت ہونی چاہیے. غیرت کیا ہے؟ اگر کوئی مجھے گالی دے تو میں فوراً سے پہلے اس سے بدلہ لینے کے لیے مادہ تیار ہو جاتا ہوں, لیکن نبی پاک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین کرے تو صبر کی تلقین کرنا شروع ہو جاتا ہوں. یہ کس طرح کی غیرت کی بات ہے؟ حضرات گرامی قدر, حضرت ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کتاب کو لکھ دیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاتم ہے, جو آپ کا گستاخ ہے, اس کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. حضرات گرامی قدر, یہ اللہ کا شکر ہے پاکستان میں 295C کا قانون موجود ہے جو حرمت رسول اللہ کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے. اللہ نہ کرے ہمیں زندگی میں کبھی ایسے وقت سے نہ گزرنا پڑے کہ جہاں پر ہمارا پالا کسی گستاخ رسول سے پڑے. لیکن ہم یہ بات ببانگ دہل کہہ دینا چاہتے ہیں, اگر ہماری زندگیوں کے اندر کسی نے رسول اللہ کی گستاخی کی تو اللہ کے فضل و کرم 295C کے قانون کے تحت اس کو تختہ دار کے اوپر پہنچا کے چھوڑیں گے اور اللہ کے فضل و کرم اس شاتم کی گدی سے زبان کھچوا کے چھوڑیں گے. حضرات گرامی قدر, اور نبی پاک کا ہمارے پر ایک اور حق بھی ہے, اور اس حق کو ادا کرنے سے بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ لڑکھڑا جاتے ہیں, بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ کپ کپا جاتے ہیں. لیکن قرآن و سنہ موومنٹ کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے پرامن دلائل کی دنیا میں رہتے ہوئے بصیرت کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, ادلہ کے ساتھ, شعور کے ساتھ, آگہی کے ساتھ, جرت کے ساتھ, وقار کے ساتھ, بغیر کسی قسم کی ڈسٹربنس کریٹ کیے ہوئے رائے عامہ کو حضرت رسول اللہ کے نظام کے لیے ہموار کیا جائے گا انشاءاللہ. حضرات میں آپ کو یہ بات واضح طور پہ بتلا دوں, پاکستان جب عمران خان یہاں سے گیا جتنا قرضہ تھا اس سے ان 4 سالوں میں قرضہ دگنا ہو چکا ہے. حضرات گرامی قدر, 75 سال کے برابر قرضہ فقط ان 4 سالوں میں لیا گیا, اور خان صاحب بھی اپنے دور کے اندر ملک کے قرضے کو بہت زیادہ بڑھا چکے تھے. ملک کے مسائل حل نہیں ہوئے, بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہوا, پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا, روزگار کا مسئلہ حل نہیں ہوا. کیوں حل نہیں ہوا؟ حضرت قائد نے یہ کہا تھا, حضرت علامہ اقبال نے یہ کہا تھا, حضرت مولانا محمد علی جوہر نے یہ کہا تھا, حضرت مولانا طب علی خان نے یہ کہا تھا, اکابر علماء اسلام نے یہ کہا تھا, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, دستور ریاست لا الہ الا اللہ کو قرار دیا گیا تھا, اور حضرات گرامی قدر طرز زندگی محمد رسول اللہ کو قرار دیا گیا تھا. یہاں نہ اللہ کی حاکمیت کی بات کی جاتی ہے, نہ رسول اللہ کی رہبری کی بات کی جاتی ہے. تم لوگ بھی اپنے پیٹ کے پیچھے لگ کر, گلیوں کے پیچھے لگ کر, نالیوں کے پیچھے لگ کر رسول اللہ کے نظام حیات آفری کو بلا دیتے. حضرات گرامی قدر, اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنہ موومنٹ کا یہ منشور ہے کہ برادری اور پارٹی کے بتوں کو توڑا جائے گا,
اور پاکستان میں ووٹ اور دستور کی قوت سے انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کی جنگ کو لڑا جائے گا انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، کیا تم حضرت رسول اللہ کے نظام حیات آفرین کے لیے اپنا ووٹ دینے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ کیا اس کے لیے دستوری جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ حضرات میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، کئی لوگ کہتے ہیں پاکستان اسلامی جمہوری ریاست ہے، بالکل اسلامی جمہوری ریاست ہے۔ پاکستان کا آئین جو ہے کتاب و سنت کی عملداری کی ضمانت دیتا ہے، آئین پاکستان کے اندر قرارداد مقاصد اللہ کی حاکمیت کی بھی ضمانت دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو جاگیردار اور سرمایہ دار ان کے ٹوٹری جو ہیں اس ملک میں کئی مرتبہ ایسے قوانین کے اجرا کی کوشش کرتے ہیں جو صریحاً کتاب و سنت کے خلاف ہوتے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں کے اندر 18 سال کی شادی کے پابندی کو لگا کر بلوغت کی شرط کو مٹا کر نمبر کے ساتھ جوڑ دیا گیا جو صریحاً شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایسے قوانین کا بند ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نالیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم کچی پکی گلیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ مصطفیٰ علیہ السلام کے دستور کو ہم نے اس موقع کے پر بلایا ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حالانکہ میں آپ کو یہ بات بتلا دوں، غریبوں کو حق مل جائے گا، کسانوں کو حق مل جائے گا، مزدوروں کو حق مل جائے گا، خواتین کو حق مل جائے گا، اقلیتوں کو حق مل جائے گا، لیکن ملے گا کالی کملی والے کے قانون سے ملے گا۔ حضرات، وہ جو کسی کہنے والے نے کہا تھا، چاہے کوئی بھی ہو کیوں شامت کریں، عاشقوں سے تو یہ کام ہوتا نہیں، کوئی شاعر ہی بلوالو دربار سے گلرہوں کی سناخانیوں کے لیے۔ تو میں نے اس کا ترجمہ کو یوں کیا، چاہے کوئی بھی ہو کیوں شامت کریں، مصطفیٰ کے غلاموں سے یہ کام ہوتا نہیں۔ کوئی شاعر ہی بلوالو دربار سے نواب و عمران کی سناخانیوں کے لیے، کوئی نواز کا جی اللہ، کوئی عمران خان کا جی اللہ، لیکن قرآن و سنہ موومنٹ کے رہنما کارکنان کالی کملی والے کے جی اللہ ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے بابا کے جی اللہ ہیں، حسن و حسین کے نانا کے جی اللہ ہیں، اور انشاءاللہ اس ملک میں دستور کی روشنی کے اندر، دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے کتاب و سنت کی عملداری کی جنگ لڑ کے چھوڑیں گے، حضرت علامہ شہید کے مشن کا پرچار کر کے چھوڑیں گے، حضرت داؤد غزنوی کی روایات کو پلٹا کے چھوڑیں گے، حضرت حبیب الرحمن کی روایات کو لٹا کے چھوڑیں گے۔ مجھے یہ بات بتلائیے کہ اس مشن کے لیے آپ قرآن و سنہ موومنٹ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انقلاب، انقلاب، بولو انقلاب، 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 وہابیوں کا حکمران، وہابیوں کا حکمران، وہابیوں کا حکمران، وہابیوں کا حکمران، نعرہ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی، یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، آخری بات مقدمے کے طور پہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کسی کو کہو جاگیردار کی حمایت کیوں کرتے ہو؟ کہا اس نے میرے بیٹے کی سفارش کی ہے، اور جس کی سفارش سے جنت کے دروازے کھل جانے ہیں اس کو بلا دیتے ہو۔ کسی سے پوچھا جائے سرمایہ دار کی حمایت کیوں کرتے ہو؟ کہا میں اس کے ڈیرے کے اوپر گیا، اس سے مجھے چائے پلائی تھی، اور چائے کے کپ کے اوپر اس کی تائید کرنے والوں جس کے ہاتھ سے جام کوثر کو پینا اس ساقی کو بلا دیتے ہو۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک میں محمدی انقلاب اللہ کے فضل و کرم سے آ کے رہے گا، اور آقا علیہ السلام کی عطا کردہ تعلیمات کو انشاءاللہ اس ملک کے اندر جاری ہو ساری کر کے چھوڑیں گے، اور جو اس کے راستے میں حائل ہوگا انشاءاللہ اس کو یہاں سے بگا کے چھوڑیں گے۔ حضرات تو آکے آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہونے والے دروس کے اوپر پہرے داری کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، ان کے اوپر جو ہے چلنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، اور ان کے اوپر لوگوں کو دعوت دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔